السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور ہم سب کے لیے قرآن کا سیکھنا اور سکھانا بہت آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ القاریعہ کو دیکھیں گے۔ قاریعہ ہے قیامت کا وصف، ٹھیک ہے، یعنی قیامت کا وصفی نام۔ اس سے مراد ہے عظیم حادثہ، یعنی دو چیزوں کا آپس میں اتنی شدت سے ٹکرانا کہ خوفناک آواز پیدا ہو۔ اب ظاہر ہے قیامت کا ایک بڑا وہ عظیم حادثہ ہوگا جس میں پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں بھی جو ہیں نا وہ آپس میں ٹکرائیں گی، تو ان سے پھر کتنا خوفناک منظر ہوگا اور کیسی خوفناک آوازیں پیدا ہوں گی۔ اس کو جو ہے نا قاریہ سے ریلیٹڈ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک رکوع، 11 آیات، 36 کلمات اور 152 حروف ہیں۔ قاریعہ ہے قرہ سے، قاف را عین، قرہ۔ قرہ کہتے ہیں کسی عصا یا ڈنڈے کو کھڑکھڑانا، اور زور سے کھڑکھڑانا اور اس کی آواز نکالنا۔ تو بیسیکلی القاریعہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریعہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القاریعہ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ دیکھیے قرآن سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جب قرآن میں ایک چیز اس کی ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ بھی ریپیٹیشن ہو رہی ہو تو آپ اس کی شدت کا اندازہ خود لگا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس قدر سچی بات اور کس قدر بار بار دہرا کے یقین دہانی کرائی جانے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس دن، اس کھڑکھڑا دینے والے دن، اس عظیم حادثے کے دن لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ اس بات کا جواب ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ اسی کا آگے جواب دیا جا رہا ہے کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ آپ نے کبھی برسات میں پتنگے یا ٹڈیاں جو ہیں ان کا حال دیکھا ہو تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح اندھا دھند ادھر ادھر بغیر کسی ڈائریکشن کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ 3 اوقات ایسے ہوں گے جس میں لوگ پتنگوں کی طرح ہوں گے اور ان کا حال ٹڈیوں والا اور پتنگوں والا ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ نمبر 1 جب لوگ قبروں سے نکلیں گے، نمبر 2 جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اور نمبر 3 جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہوں گے جب کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، اور اس طرح بدحواس ہو کے بھاگے ہوئے ہوں گے کہ ان کی مثال یہاں پہ پتنگے اور ٹڈیوں اور پتنگوں کی طرح دی جا رہی ہے۔ اب جب کبھی آپ برسات کے موسم میں پتنگوں کا اڑنا نوٹس کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں اور بغیر ڈائریکشن کے ادھر 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 بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ تو بالکل کچھ انسانوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو قرآن کا یہ کچھ اسلوب ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم بھی یہی تھا کہ کوسچننگ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوسچن کرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، نو، یہ بیسیکلی ہمارے اٹینشن جو ہے نا ادھر کرنے کے لیے، ایک چیز کی شدت جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کوسچن کیا جاتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے کوسچن کیا القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، اور آگے اسی کا جواب بھی ہمیں مل رہا ہے کہ وہ یوم یکون، وہ کون سا دن ہوگا جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ یعنی وہ ایک اتنا سخت دن ہوگا جس دن پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی جو ہے وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوگی۔ یعنی آپ نے کبھی اون دیکھی ہو نا دھنی ہوئی، تو وہ بالکل اتنی لائٹ ویٹ ہوتی ہے نا، بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑ جیسی مضبوط چیز کا دھنی ہوئی اون کے برابر لائٹ ویٹ ہو جانا اس چیز کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، اس دن کی سختی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اب پھر اس سخت دن دو کام ہوں گے۔ کیا کام ہوں گے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ یہاں پہ موازین جو ہے نا وزن سے، ٹھیک ہے، ہر شخص کی جو نیکیوں کا وزن ہے نا وہ الگ ہوگا، ہر شخص کا جو سٹینڈرڈ ہے نا نیکیوں کا تولے جانے کا وہ الگ ہوگا۔ فار ایگزامپل
میرا نیکیوں کو تولے جانے کا سٹینڈرڈ اور ہوگا، آپ کا نیکیوں کو تولے جانے کا سٹینڈرڈ اور ہوگا۔ وہ کیسے؟ مطلب مجھے جو جینز کے ذریعے میرا مثال کے طور پر مجھے ذہانت ملی ہے، ٹھیک ہے، اپنی خاندانی جو ہے نا جینز میں مجھے ذہانت ملی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس انوائرمنٹ بھی ایسا ہے کہ میں اس ذہانت کو استعمال کرتی ہوں۔ اب میرا جو ہے نا، میرا مطلوبہ سٹینڈرڈ یہ ہوگا کہ اس کو ہم نے ذہانت دی، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پورا ماحول بھی پرووائڈ کیا، اس ماحول میں رہتے ہوئے اس نے اپنی ذہانت کو دین کے لیے، اللہ کے لیے کتنا یوز کیا۔ فار ایگزامپل، اگر میں اسی کو غلط ڈائریکشن میں یوز کرنا شروع کر دیتی ہوں، لائک آج کل تو اس کی بہت ساری ہمیں ایزیلی ایگزامپلس مل سکتی ہیں۔ آج کے دور میں قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے، آپ کو بہت ایگزامپلس اس کی مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لائک، اب اس کو ذہانت تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر ہم اپنی انرجی کا یوز کر لیں، میرے پاس موبائل بھی ہے، میرے پاس ایک اچھا انٹرنیٹ گڈ کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس لائک بہت ساری آڈینس بھی ہے، لیکن میں ان کو کیا دکھا رہی ہوں؟ ایک فضول کانٹینٹ، لہو و لعب، لہو والا جو ہے نا کنٹینٹ، وہ میں ان کو پیش کر رہی ہوں۔ ابھی میں اس کو اچھی چیز کر کے بھی تو پیش کر سکتی تھی نا، تو یہ چیز ہوگا، اس کے مطابق ہم سے ہمارا سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ہے نا، جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے نا، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ذہانت دی، ہمیں جسامت دی، جو انرجی دی، جو ماحول پرووائڈ کیا، اس کے مطابق ہمارا حساب ہوگا۔ اگر تو ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر تو جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی تھیں، جو ہمیں اللہ نے ماحول دیا تھا، اس کے مطابق اگر ہم نے اس چیز کو اللہ کے لیے استعمال کیا، تو اس سختی کے دن میں پھر ہمارے لیے کیا انعام ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوگا عیش و عشرت کی زندگی میں، دل پسند زندگی، ایسی زندگی جس پر وہ راضی ہوگا، خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہوگا۔ وہ گڑھا کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ آگ سے بھرا ہوا گڑھا، ٹھیک ہے، نار حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ جو تو جس کی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ تو ہوگا دل پسند زندگی میں، عیش و عشرت والی زندگی میں، خوشیوں والی زندگی میں، لیکن جس کا پلڑا ہلکا ہوا، ایک تو وہ دن سختی والا، پھر اس دن اس کا حال کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا۔ دیکھیے، انسان دنیا میں اپنی پسند سے جیتا ہے، لیکن قیامت کا دن اللہ کی پسند کے مطابق ہوگا۔ وہ جسے چاہے گا اچھے حال میں رکھے گا، اور جسے چاہے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا۔ اللہم اجرنا من النار، یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ تھا بالکل شارٹ سا انٹروڈکشن سورہ القاریہ کا۔ ابھی ہم سورہ القاریہ کی تجوید کی طرف موو کریں گے، اینڈ دین وی ول موو ٹو ورڈ ٹو ورڈ انالائسز۔ سورہ القاریہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، بیسیکلی یہ جو اینڈ والی سورز ہیں نا، یہ انذار کے متعلق ہیں۔ اینڈ والا جو پورشن ہے نا، لائک لاسٹ 10 پارز آف قرآن، تو موسٹلی ان کا جو خطاب ہے نا، وہ اہل مکہ اور کفار اور مشرکین کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اسی لیے زیادہ جو ہے قیامت اور حشر اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہترین سبق آموز آیات اور صورتیں ہیں اگر ہم ان پر توجہ کریں تو۔ جیسے کہ ہم نے سورہ العصر میں پڑھا تھا کہ اگر ایک صورت بھی پکڑ لی جائے نا، ٹھیک ہے، اپنی ہدایت کے لیے، وہ ہماری ہدایت کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ اگر قرآن میں سے صرف ایک صورت بھی ہم اپنی ہدایت کے لیے پکڑ لیں، اپنی لائک جو عبرت کے لیے اس کو جو ہے وہ رکھ لیں، یا وہ منظر نامہ جو یہاں بیان کیا جاتا ہے اس کو ذہن میں یقین دہانی کر لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں پکا کر کے، تو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں پورے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک صورت کو اگر ہم اس طرح دل سے پڑھیں اور اس کا ایفیکٹ اتنا ہو سکتا، تو آپ پھر سوچئے جب ہم پورا قرآن اس انٹینشن کے ساتھ پڑھیں اور اس کو ہدایت کے لیے پکڑنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمارا لیول کیا ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ القاریہ کی تجوید کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ابھی دیکھیے تمام آیات جو ہیں وہ ان کی سیم اینڈنگ ہے، سب آیات کی سیم اینڈنگ ہے. اس میں دو آیت نمبر جو ہے 4 اور 5 ان کی سیم اینڈنگ ہے، اور باقی جو ہیں ریسٹ آف دی آیات آر ہیونگ سیم اینڈنگ. سب جو ہے جب آپ دیکھیے آپ کو یہاں پہ قاعدہ پتہ چل گیا کہ جب بھی گولتا آئے گی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ہا پہ اینڈ کرنا ہے. القارعہ، اس کو آپ القارعات نہیں کہہ سکتے. اوکے، دس از القارعہ ملقارعہ، ہا کی پراپر آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے ایسے بھی نہیں کرنا القارعہ ملقارعہ، نو. اوکے، ہا کی پراپر آواز اینڈنگ میں پروڈیوس ہونی چاہیے. القارعہ ملقارعہ وما، یہاں پہ دیکھیے مد ہے، اس کو ہم پراپر اسٹریچ کریں گے 5 to 6 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، اور اس میں آگے دیکھیے یوم یکون، نون پہ غنہ ہو رہا ہے، اس کو بھی پراپر ہم جو ہے اسٹاپ کریں گے اور ناک کے اندر آواز لے جائیں گے. یکون الناس، اوکے. کل فراش مب، اوکے. لک ایٹ دس ورڈ با یہاں پہ کیا ہے، ساکن ہے اور قلقلہ ہو رہا ہے، مبثوث. اسی طرح وَتَكُونُ الْجِبَالُ، واو مدیہ بھی ہے اور الف مدیہ بھی ہے دونوں ورڈز میں. ٹھیک ہے، کونو جبالو، ٹھیک ہے. تو پراپر آپ نے وہ کرنا ہے. کالعہن المنفوش، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن ہے اور آگے ہمارے پاس فا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور واو مدیہ بھی ہے اسی ورڈ کے اندر. فَأَمَّا، یہاں پہ بھی پراپر غنہ کرنا ہے آپ نے. من ثقلت، پراپر اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. موازینہ، ہا پہ اینڈنگ. فہو فی کو پراپر لمبا کرنا ہے. عیشت راضیہ، ٹھیک ہے، ہا پہ پراپر اینڈنگ کرنی ہے آپ نے. الف مدیہ اور یا مدیہ کا پراپر آپ نے خیال کرنا ہے. وَأَمَّا، اگین غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. من خفت، اب دیکھیے سبحان اللہ کتنی خوبصورت چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے قرآن میں. آپ نے پریویس صورت میں دیکھا اخفا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، دو آیات میں اخفا ہو رہا تھا، اور ابھی آپ دیکھیے کہ اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، من خفت، نون ساکن ہے اور آگے حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے. سیم آگے لاسٹ ورس میں بھی یہی ہے، نار حامیہ. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ پراپر تنوین والا وہ ناک میں آواز لے کے جائیں گے اور آگے اظہار کر دیں گے حامیہ. اوکے، اس کے پراپر ہا پہ اینڈ کرنا ہے. تو یہ ہماری ہے کیا سورہ القاریہ کی تجوید. اس کو ہم نے پراپر ان رولنگ کے ساتھ جب ہم ادا کریں گے نا تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی. ابھی دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ الف ہے، یہ قاف ہے، یہ را ہے، یہ عین ہے، یہ تا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ الف کے اوپر زبر ہے، لام ساکن ہے، قاف پہ زبر ہے، را پہ زبر ہے، عین پہ زبر ہے، تا پیش ہے اور آگے اینڈ ہو رہا ہے، ورڈز ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو باقی جو رولنگ آپ کو بتائی جاتی ہے نا، دس از اے مائنڈ گیم. وہ آپ نے پڑھتے ہوئے اس پہ اپلائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپلائی کیسے ہوگی، جب آپ کا ٹوٹل کنسنٹریشن تلاوت پہ ہوگی. جب آپ پڑھ کچھ اور رہے ہوں گے اور دھیان کہیں اور ہوگا، دین آپ کیسے وہ رولنگ اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے یہ القارعہ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو رولنگ کا بھی پتہ ہے. آپ اپنے مائنڈ میں پراپر رولنگ سیٹ کر کے پھر اس الفاظ کو جب ادا کریں گی نا اس لفظ کو، تو آپ کی پراپر تجوید نکلنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے دیٹ دس از اے مائنڈ گیم. آپ نے مائنڈ میں پراپر رولنگ تیار رکھنی ہے اور جب پڑھنا ہے تو اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے. القارعہ ملقارعہ. ٹھیک ہے، اتنا تو اب آپ کو سارا پتہ ہے نا. ابھی میں آپ کے سامنے ایک دفعہ تلاوت کر دیتی ہوں اور آپ نے اس کو جو ہے وہ پھر یہیں سے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. ایک اور چیز ہے، جیسے یہاں پہ منفوش اور مبسوس اینڈ ہو رہے ہیں نا واؤ مدیہ کے ساتھ، جب واؤ مدیہ اینڈ والے ورڈ میں ہو نا اور اس کے ساتھ ہم اینڈنگ کر رہے ہوں تو آپ نے اس کو 4 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. ویسے اگر عام روٹین میں ہم عام ورڈس کے اندر پڑھیں تو اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہوتا ہے. ابھی ہم شعر قاریہ کا ورڈ انالائسس دیکھیں گے. اب جو ہے نا الف لام آ رہا ہے، ال آتا ہے کسی اسپیشل چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی خاص چیز. تو القاریہ یعنی کھڑکھڑانے والی چیزیں تو ہوں گی، لیکن یہ خاص کھڑکھڑانے والی چیزیں، خاص عظیم حادثہ ہے، ٹھیک ہے. مل قاریہ، ماں جو ہے ماں کا مطلب جو کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور کیا کے لیے بھی، یعنی یہ کوسچن ورڈ بھی ہے اور جو بھی ہے، ٹھیک ہے. وما ادراک، وما اور کس چیز نے، ادراک، درا کہتے ہیں خبر دینا، دال را حمزہ اس کو اگر ہم کہیں نا کہتے ہیں خبر دینے کو درا، ٹھیک ہے. کا آپ کو، ادرا کا خبر دی، کا آپ کو، ٹھیک ہے، یا سمجھا تم نے، ٹھیک ہے، تمہیں بھی ہے آپ بھی ہے، 2 میننگ ہو سکتی ہے. سمجھا تم نے، جانا تم نے، خبر ملی تمہیں، ٹھیک ہے. مل قاریہ کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، وہ کیا ہے. یوم دن ہے، یکون وہ ہو جائیں گے، کون ہو جائیں گے، یا کا مطلب وہ اور کون ہو جانا. کون، کن سے دیکھیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا، فا تو یا وہ، کون ہو گیا، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں، یا کا مطلب وہ، کون ہو جا. تو کن، کونو، کانا یہ سارے ایک چیز ہوتی ہے. الناس لوگ، کل فراشی کی طرح، کی مانند، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس کاف زبر کا مطلب ہوتا ہے کی طرح. فراشی پروانے، پتنگے، ٹھیک ہے، ان کی طرح ہو جائیں گے. المبسوس بکھرے ہوئے، بکھرے ہوئے، ٹھیک ہے، با سا سے ہوگا. وتکونو اور وہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. الجبال پہاڑ، کالعہن کی طرح، عہن کہتے ہیں دنیوی رنگین اون کو، رنگین اون، ٹھیک ہے. منفوش دنی ہوئی. فاما تو لیکن، یا تو جو، من جس کے، ثقلت باری ہوئے، ثقلت ہے ثقیل سے، سا قاف لام ثقیل، موازین وزن، نیکیوں کے وزن، ٹھیک ہے، یہ پلڑے. فا ہوا، فا تو ہوا وہ، یہاں پہ بھی ہوا کہ آپ کو سمجھ آئے گی، ہوا ایک کے لیے، ہما 2 کے لیے، ہم سب کے لیے. فی میں عیشتی، عیش میں ہوگا، رادیہ پسندیدہ، پسندیدہ جو ہے نا وہ زندگی میں ہوگا، عشرت میں ہوگا. وَأَمَّا اور لیکن جو، من جس کے، خفت ہلکے ہوئے، خفیف سے، ٹھیک ہے، خافافا خفیف سے، موازین وزن، فَأُمُّهُ تو ہوگا اس کا ٹھکانہ. الف میم، میم کہتے ہیں ام کہتے ہیں ٹھکانے کو، ٹھیک ہے. ہاویہ گہری کھائی، ٹھیک ہے. وما ادراک ما ہی، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، گہری کھائی، یہ گہرا گڑا. ادروا کا پھر ویسے ہی آ رہا ہے، ادروا درا خبر دی، کا تمہیں یہ سمجھو. نارن آگ ہے، حامیہ بھڑکتی ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا اس کا ورڈ انالائسس. ہم نے اس کی مختصر تجوید دیکھی، مختصر تفسیر دیکھی، اور یہ ہمارے پاس اس کا مختصر تھا ورڈ انالائسس. اگر آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے میں نے آپ کو یکون، تکون، کانا، کن، فیکون بتایا ہے نا، اگر آپ ان چیزوں کو لکھ لیں نا اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اپلائی کریں، مطلب آپ فا کا ڈفرینٹ کر کے میننگ لکھ لیں، یا کا ڈفرینٹ کر کے میننگ لکھ لیں، کون کا ڈفرینٹ کر کے میننگ لکھ لیں، الگ الگ سیپریٹ کر کے نا، تو آپ کو ان چیزوں کی زیادہ سمجھ آنی شروع ہوگی جب آپ ان کو کھولنا شروع کریں گے. جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ لفظ کھولا فا ہوا، فا تو ہوا وہ، ٹھیک ہے. یا ہم نے لفظ کھولا ادروا کا، درا کا خبر دی، کا آپ کو، یہ تمہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو سپریٹ کر کے، مطلب کھول کے ان کو اوپن کر کے ان کے میننگ الگ الگ کر کے لکھنے شروع کریں گے نا، تو پھر آپ کی اتنی بہترین پریکٹس ہوگی نا، اور آپ کو ان چیزوں کی اتنی اچھی سمجھ آنی شروع ہوگی. اور دیکھیے لاسٹ سے شروع کروانے کا ایک اور پرپس بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ چیزوں کی ریپیٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے یہاں پہ ایک لفظ پڑھا ہے نا، جیسے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ تو اسلوب بھی ہے نا قرآن کا. ابھی آپ نے ہا کا رولنگ پڑھی، قاریہ، ٹھیک ہے. تو دیکھیے ایک ہی صورت میں اس کی کتنی اگزامپلس مل گئیں. ابھی جب آپ اگلی صورتیں پڑھیں گے آپ کو اس کی اور اگزامپلس ملیں گی، اور مسلسل کنٹینیوس ریپیٹیشن سے آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی. اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب ایک چیز بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے، بار بار آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں،
تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا بھول جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ٹائم ایسا لے کے آتے ہیں کہ آپ کے ذہن پہ چیزیں خود ہی کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ العادیات کی طرف موو کریں گے.